السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں ایز اٹ از حدیثیں نہ پڑھوں، کیونکہ وہ ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں۔ ہم یہاں پر حدیثوں کی ایکسپلینیشن کریں گے اور ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طرح سے ان حدیثوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ نماز اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں اور ہمارے کام بہت اچھے طریقے سے ہوتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جب ہمارا حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے سب حساب کتاب لیں گے جو ہم دنیا میں کر کے گئے ہیں، تو سب سے پہلا سوال ہماری نماز کا ہوگا کہ کیا ہم نے اپنی نمازیں ادا کی ہیں۔ تو جن لوگوں نے اپنی نمازیں ادا کی ہوں گی وہ جواب دے دیں گے کہ جی ہم نے کی ہیں، اور ان کو پھر مزید حساب کے لیے آگے بھیج دیا جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے نماز ادا نہیں کی، وہ بہانہ کریں گے کہ مجھے نماز کی فرضیت کے بارے میں معلوم نہ تھا، یا مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، یا میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ تو ایسے انسانوں سے پتہ ہے کیا کہا جائے گا؟ ان سے کہا جائے گا کہ وہ سب لوگوں سے الگ ہو جائیں، یعنی ان کو الگ کر دیا جائے گا، ان کا ایک الگ گروہ بن جائے گا۔ پھر وہ مزید حساب کتاب کے لیے آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور ان کا جنت میں داخلہ ممنوع ہو جائے گا، یعنی وہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب ذرا تصور کریں اس وقت بے نمازیوں کا خوف کے مارے کیا حال ہوگا۔ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ اگر ہم لوگ نماز ادا نہیں کریں گے تو اس ٹائم ہمارے اوپر کس قسم کا خوف ہوگا، کس قسم کی حالت ہوگی ہماری۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ قیامت کے دن سخت غمگین ہوں گے اور وہ بہت پچھتا رہے ہوں گے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ ان کو دنیا میں واپس آنے کا ایک موقع دے دیا جائے، پھر وہ دنیا میں جا کر نماز پڑھیں۔ لیکن اللہ اس وقت ان کی اس التجا کو نہیں سنے گا، کیونکہ جب آخرت ہو جائے گی تو اس ٹائم تو واپسی کا کوئی موقع ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ابھی آپ لوگوں کے پاس، ہم سب کے پاس مہلت ہے، اس مہلت کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں ترک نماز پر مارو، یعنی نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت پاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مراد کیا ہے؟ کہ جب ہمارے مثلاً امتحان ہو رہے ہوں، یا ہمیں رزلٹ کی فکر ہو، یا ہمیں کوئی کسی بھی قسم کی مشکل ہو، ہمیں کوئی ڈر لگ رہا ہو، تو ہمارے اندر سے جو غم کی فیلنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے۔ اور نماز کی پابندی ہماری ساری فکروں کو دور کر دیتی ہے۔ اور جب ہم اچھی طرح سے نماز پڑھتے ہیں ہے نا، تو ہماری نماز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور پھر وہ ہمیں محبت سے دیکھتے ہیں، اور اسی کو اللہ کی رحمت کہتے ہیں۔ اور یہی رحمت ہے جو ہماری فکروں کو دور کرتی ہے۔ اور پھر یہ کہ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں کہا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں تھی؟ کیونکہ دیکھیں مومن کے لیے نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم ملاقات کرتے ہیں، دیدار کرتے ہیں، تو ہماری آنکھوں کو سکون ملتا ہے، ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اترتی ہے، ہماری آنکھوں کو ایک طرح سے سکون ملتا ہے۔ تو اسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کو، ہمارے جسم کو، ہر چیز کو سکون ملتا ہے۔ تو نماز پڑھیں، اس کی پابندی کریں، کوشش کریں کہ نماز کو اول وقت پر پڑھیں، اور نماز سے ریلیٹڈ جتنی بھی پوائنٹس ہوں گی، نماز کے اوقات، نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز سے پہلے کے کام، ان سب پہ میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی، اس کی ایک پلے لسٹ بناؤں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نمازوں کو اول وقت پر پڑھنے کی توفیق